نبی کی گستاخی کرنے والوں میں آگے رہنے والوں میں سب سے اہم نام اخنس بن شریک کا ملتا ہے، جس کو تفسیر کی دنیا میں رئیس المنافقین کہا ہے۔ گستاخی کرنے والوں میں سردار، گستاخی کرنے والوں کا سردار۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سنی، بلکہ پس منظر بھی تھوڑا سا۔ اتنی اچھی بات کرتا، بات میں مٹھاس ہوتی، حلاوت ہوتی، شیرینی ہوتی، اٹریکشن ہوتا، جس کو عربی میں اعجاب کہا ہے۔ حمزہ عین جیم الف با، اعجاب، تعجب میں ڈال دینا، کیا بول رہی ہے۔ آج لوگ تعجب میں ہے، 8 لاکھ کی پبلک میں ڈاکٹر صاحب کا حصہ کیا بول رہے ہیں، تعجب میں پڑھ رہے ہیں لوگ۔ رسول کی بارگاہ میں آ کر کے اتنی اچھی بات کرتا، آپ کے ہمارے سامنے اگر بات کریں تو یہ اتنی چیز ہے، امت ہے، ہم گرویدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا نالج کمپلیٹ نہیں، ہماری سوچ و فکر کمپلیٹ نہیں، لیکن رسول کو ساری کائنات کی جب ہے تو ان کا ہر کچھ ساری کائنات سے اعلیٰ ہونا ہے۔ ساری کائنات کے رسول ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ ہونا آٹومیٹکلی ضروری ہے۔ ان کے سامنے آ کر کے ایسی اچھی بات کرتا کہ سرکار گرویدہ ہو جاتا، گرویدہ سمجھا، سرکار ان کی طرف متوجہ ہو جاتی، کیا بات کر رہا نا، اتنی اچھی بات کرتا، ایسی لمبی تگڑی تقریریں کرتا۔ آپ اس کو مطلب آپ کے حیدرآبادی کو ایسے ایکسپلین کر رہا ہوں، ارے آپ ٹینشن مت لیجیے، بس 4 دن چلے گا، سب ٹینشن دور ہو جاتا، 10 حج کا ثواب بھی ملتا، ٹینشن بھی دور ہو جاتا، بریانی بھی مل جاتی۔ اتنی اچھی باتیں بولتی ہے کہ واقعی اب 20 ٹینشن دور ہو گئی۔ اتنی اچھی باتیں کرنا آپ نے سنی، اور اس پر جب سے آج بھی آپ حج کو جائیے گا، اللہ کرے آپ جائیں، ہر کوئی ادھر دیکھے
اپنے نبی کا در دیکھے، اپنے خدا کا در دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تکمیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ پاک سب کو عطا فرمائے۔ آج بھی کسی دکان پہ آپ جائیے گا سعودی عرب میں، خاص طور سے مکہ حرم شریف کے ارد گرد، اتنی قسم کھاتے ہیں وہ، واللہ ثلاث ریال لازم، اے حاجی اللہ کی قسم 3 ریال اس کا ریل دام ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ارے اللہ کے لیے تیرے کو قسم کھانے کس نے کہا؟ بول دے 3 ریال میں ہے، لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ، ایسا بول۔ لیکن اتنی قسم کھاتے ہیں یہ اللہ کی جس کو جھوٹی قسم بولتے، ہر چیز میں بس اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ ولید بن مغیرہ ایک تاریخ اسلام میں ملتا ہے جس نے نبی کو صرف مجنون کہا تھا۔ سورہ نون والقلم میں اس کا تذکرہ تفصیل سے مذکور ہے۔ رسول پاک کو اس نے مجنون کہا تھا کہ دیوانہ ہے، ایسا اس طرح سے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے حبیب آپ پر میرا احسان ہے کہ آپ نہ مجنون ہیں اور نہ کاہن۔ وہ اپنی زبان سے بولا تو اس کی زبان بھی خراب کر دوں گا، میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں تو میری زبان بھی پاک ہے، جو بول رہا ہوں وہ بھی پاک ہے۔ تو آپ اپنے رب کے فضل اور نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ ایک تو ہو گیا رب، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے 10 عیوب، 10 عیب ولید بن مغیرہ کا ظاہر فرمایا۔ اس عیب میں سے ایک عیب جھوٹی قسم کھانا بھی ہے، اس لیے میں یہ بات آیا۔ 10 عیب ہے جو آیت نمبر لے کر کے 7 سے لے کر گنا 14، 15، 16، 7 سے لے کر 16 تک کی آیت ہے جو اسی کے لیے نازل ہوئی۔ 10 عیب، ان کی جو کریکشن ہے 10 وہ ظاہر کیا اللہ پاک نے۔ اس میں سے ایک لفظ ہے حلاف۔ حلاف بولتے ہیں خوب جھوٹی قسم کھانے والے، ہر چیز میں اللہ کی قسم، ہر چیز میں اللہ کی قسم، میں جھوٹ نہیں بول، جھوٹ بھی بولے تو اللہ کی قسم، نہیں جھوٹ بولے تو اللہ کی قسم۔ عجیب بات۔ تو زیادہ قسمیں کھانے والے اللہ کی، یہ منافق کی، گستاخ رسول کی علامت بتائی۔ بلکہ مشکات وغیرہ میں آیت المنافق کے عنوان سے سلاسل کا لفظ آیا ہے۔ منافق کی علامت 3 ہے۔ منافق سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کا انکار کرنے والے نہیں، رسول اللہ کا انکار کرنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ دھیان دیجیے، اللہ کے توحید پرست رہتے ہیں، نبی کی شان کا، ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، جس کو آپ زبان میں بولتے ہیں گستاخ رسول، بے ادب جو بھی۔ تو حلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ ہاں، آیت المنافق 3 علامتیں ہیں منافق کی۔ کیا سب سے پہلی علامت؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال، فتاوی رشیدیہ ایک کتاب ہے جو دیوبندیوں کے بانی مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے۔ وہ اپنی کتاب میں آپ دیکھیے گا لکھتے ہیں، ایک دن پہلے کسی نے آ کر پوچھا کوا کھانا کیسا، تو کہا حرام، اور دلیل بھی دیا۔ اور دوسرے دن کسی نے پوچھا کوا کھانا کیسا، تو حرام نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ استغفر اللہ۔ جھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتی بات کہ میں کل کیا بولا، آج کیا بول رہا ہوں، کل کیا بولنا۔ یہ اللہ پاک علم، عقل، سوچ، فکر سب چھین لیتا ہے ان سے۔ جس کو آپ ان زبان میں بولتے، خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے، دین اللہ بولتے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو جاہل رکھے لیکن ادب والا رکھے، بے ادب گستاخ ہے۔ تو ایسے ہی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے گا، جھوٹی ہے نا بھائی۔ کل آپ نے کہا حرام اور آج کہہ رہے ہیں ثواب، تو آپ کون سا جھوٹ؟ دو میں سے کوئی ایک تو جھوٹ ہوگا۔ اذا حدث کذب،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، وعدہ خلافی، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ أَخَانَ، اور جب امانت رکھی جائے ان کے پاس تو وہ خیانت کر دے، جو کرنا ہے وہ۔ یہ تین چیزیں یہ منافقوں کی علامت بتائی۔ اس آیت کریمہ میں سورہ نور والقلم کی آیت میں حلاف ایک لفظ ہے، حلاف بولتے جھوٹی قسمیں کھانے والے، جغل خوری کرنے والے، حسد کرنے والے کو 10 عیوب بنائے، حرام النسل بتایا، اصل میں خطا بتایا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کی جو آیت ہے نمبر 204 میں، اخنس بن شریف پکا موحد، توحید پر رسول پاک کا انکار کرنے والا، بس گستاخی کرنے والا، لیکن جب رسول کے پاس آتا گستاخی کہاں کرتا؟ اپنوں، رسول کے پاس آتا تو اتنی اچھے سے بولتا، آج مجھے کہ آپ کو گزر جائیے، کیا مست سلام کرتا، السلام علیکم، ارے واہ، اور جب کہیں بازو چلے گئے تو اپنے کیا کر رہے ہو، ایسے کیا یہ دوہری پالیسی کیوں؟ جب ہم خراب ہیں تو ہر جگہ خراب رہتے ہیں، یہ سامنے آئے تو سلام علیکم کیوں؟ یہ سلام علیکم کا مطلب اللہ تعالیٰ سلام تیرے اوپر نازل کرے، ارے جب میرے اوپر سلام نازل کرے گا تو پھر میری جماعت اور پڑھے گی نا، ارے تو ہر جگہ میرے خلاف بولنا چاہیے نا آپ کو، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوہری پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی سے نظر یہی ہے کہ اللہ پاک آپ ترجمہ پورا سمجھ گئے تو آپ سنیے، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض گستاخ رسول وہ ہیں، ترجمہ یہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، اب نام لے لیجیے، یعنی اخنس بن شریق رئیس المنافقین، کیا مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں جس کی بات آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، ترجمہ میں رسول بعض ایسے گستاخ ہیں جن کی لمبی تگڑی اچھی لگتی چپٹی بات آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، کیوں؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے بات بات پر اس کے خلاف جو اس کے دل میں ہوا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، لیکن میں اب ڈکلیئر کر دیتا ہوں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، خصام خصومت کرنے والے جھگڑا، الگ بہت بڑا، تو یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا مسئلہ نکلا کہ جھوٹی قسمیں کھانا اور پیٹ میں جو ہو اس کے خلاف بولنا، اور جو بول رہے پیٹ میں اس کے خلاف رکھنا، یہی نفاق ہے۔ سچ بولو، رسول فرماتے ہیں، چاہے ظالم حکمراں تیرے سامنے ہو، گردنیں کٹ جائے، لیکن سچ بولو، اسی میں نجات ہے، سچ بولنے میں نجات ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس مصلحت اور تقاضے کی بنیاد پر کسی کی عزت بچانی ہو، کسی کی عفت بچانی ہو، کسی کی جان بچانی ہو، تو یہ تقاضے کی بنیاد پر رخصت ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جھوٹ بولنے کا حلال نہیں کہیں گے فتویٰ پر، لیکن نبی کے معاملات، ان کی عظمتوں کے معاملات، ان کی رفعتوں اور شان کے معاملات آئے تو یہاں تو کسی بھی حال میں کمپرمائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں جھوٹ جھاٹ کا مسئلہ نہیں، نبی ہیں، شان والے تو ہیں، اب کیا ہے کہ بات ایسا بھی اگر بول دیے تو ایمان ہو سکتا، کیا ہے کہ بات شان اگر ہے مصطفیٰ کی تو آنکھ بند کر کے ایسے بیٹھے، آنکھ بند کر کے سمجھ میں آئے گا کیوں اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آپ کے جیسا شان والا ہم نے پیدا ہی نہیں ہو گیا، پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو اب تو آنکھ بند کر کے ہم کو ماننا ہے، اب کتاب نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا، تصدیق دیکھنا۔ خیر، یہ تو آیت نمبر 204، اب اسی کی مزید تفصیل اللہ پاک کر رہا ہے کہ تم اس کا انٹروڈکشن اور چاہتے ہو، اخنس بن شریف منافق رسول پاک کے گستاخ کا تو سنو، آپ کے پاس اچھی طرح بات کر کے جاتا ہے نا، اور جب یہ راستے سے یعنی آپ کی بارگاہ سے نکلتا تو راستے میں مسلمانوں کے، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے جانور رہا کرتے ہیں، بکریاں وغیرہ، گائے وغیرہ، توجہ دیجیے، آج تو اللہ بس بچائے ہمارے انڈیا کے مسلمانوں کو، ان کے نوجوانوں کو، آج جانوروں کو بچایا جا رہا ہے، انسانوں کو مارا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا تو بات، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نا، جانوروں کو بچایا جا رہا ہے اور انسانوں کو مارا جا رہا ہے، پھر مارا گیا، دیکھیے اخلاق کی بات، اس کو پھر مارے
پھر پارلیمنٹ میں بات کی، لیکن بس واویلا کر سکتے ہیں آپ، اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ پاک مرنے والوں کے صدقے میں اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن یہاں دیکھیے ظالموں کی اور سرکشوں اور گستاخ رسول کا معاملہ، جب مسلمانوں اور صحیح العقیدہ صحابہ کرام کے نبی کے باادب رہنے والے، تعظیم کرنے والے، خوش عقیدہ مسلمانوں کے قریب سے گھروں سے جب گزرتے نبی کے پاس بڑی اچھی بات کر کے آیا، ارے آپ تو جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اچھا آپ کا یہاں پر سینٹر ہے، آپ میں ارے واہ واہ واہ، تب تو بہت اچھا ہے، ہمیں بھی فیض پاتے، اب فیض پائے تو 5 سال بعد کراتے، اور راستے میں مل گئے تو ہو گیا۔ تو رسول پاک کے بارگاہ سے جب نکل کر یہ جاتا، یہی اخنس بن شریف تو قرآن ایک کیسا ایکسپلین کر رہا دیکھیے، وَإِذَا تولا مانے منہ پھیر کے جب جاتا، یعنی رسول کو پیٹ دے کر جاتا، تو کیا کرتا؟ جتنی بھی زمین میں زراعت ہوتی وہ زراعت کو آگ لگاتے ہوئے جاتا۔ حرث مانے زراعت، اور نسل بولتے ہیں یہ جانور وغیرہ جتنے بھی ہیں، جتنی بھی فائنینس کے ترقی اور ذریعہ ہیں، وہ سب کو لہو لہان تہس نہس کرنے کے لیے جاتا۔ پوچھو یزید سے کیوں پانی بند کیا تھا؟ جب تو اللہ اکبر بول رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، برسانے والا اللہ ہے، تو نے کیوں پانی بند کیا؟ اگر رب برسا دیتا تھا، ارے وہ تیرے دشمن تھے، خدا کے دشمن تو نہیں تھے۔ امام حسین اگر ظاہری طور پر تو کہتا بھی ہے کہ بیعت نہیں کر رہا، وہ پرسنل تیرے دشمن ہے نا، لیکن وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، خالق ہے اور رازق ہے، برسانے والا وہی ہے، تو نے پانی بند کیوں کیا؟ سمجھیے یہاں پر نبی اور آل نبی کو ستانے والے کو سمجھیے کہ ستانے والے کی پہچان بتا دیا اللہ پاک نے کہ سنو، سب سے پہلے فائنینشلی طور پر کمزور کریں گے۔ آج خاص طور سے اہل سنت والجماعت کا طبقہ انڈیا میں بہت ہی زیادہ کمزور ہے، فائنینشلی بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ آپ دیکھیے ہر طبقے کو، ہر یونٹی کو، ہر جماعت کو پیسے آ رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں اپنی کمائی کے، اپنی محنت کے بھی پیسے ٹھیک سے نہیں مل رہے ہیں۔ اللہ پاک بس ہمیں اس میں عزت دیا ہے تو ہم کسی پر راضی، کسی پر دیا ہے تو کسی پر راضی، لیکن آپ غور کیجیے اس کو، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب یہ دشمن مصطفیٰ، جب یہ گستاخ رسول، جب یہ اخنس بن شریف نبی سے نکلا، سعیٰ فی الارض، تو زمین میں کوشش یہ کیا کہ لیفسد فیہا، دہشت مچائے زمین میں۔ آپ سمجھیے گا دہشت کا تعلق دیکھیے، نبی کے در سے پھرنے والا دہشت گرد ہوتا، خدا کے در سے پھرنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا۔ توجہ دیجیے، نبی کے در سے جو پھر جاتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا۔ کیا؟ جب نبی کی بارگاہ سے نکلا، سعیٰ فی الارض لیفسد، فساد مچاتے ہوئے زمین پر نکلا، ویہلک الحرث، اور جتنی بھی خوش عقیدہ صحیح العقیدہ صحابہ کرام کی زراعت کو دیکھا ہلاک کر دیا، والنسل جانوروں کو دیکھا تو ہلاک کر دیا۔ اب روتے ہی رہے بس، واللہ لا یحب الفساد، حبیب مکرم اعلان کر دیتا ہوں کہ میں دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ اتنا پیارا ہے، اتنا عمدہ مذہب ہے، سمپل انداز میں اس کو نہ سمجھیے۔ کیا بتائیں، ڈاکٹر اقبال نے جملہ بڑا اچھا کہا ہے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ آپ سے نماز حج زکات نہ نکالیں، بلکہ آپ کے دل سے نبی کو نکالیں۔ سب سے بڑی سازش۔ یاد رکھیے کہ ذات کی محبت ہی بات کی محبت کے تابع ہوگی۔ جتنی ذات کی محبت آپ کے دل میں گھٹ ہوگی، اس ذات کی بات بھی اتنی ہی گھٹ ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بات گھٹ ہو اور ذات گھٹ نہ ہو۔ ذات آپ جتنی پیار کریں گے اس کے اعتبار سے آپ بات سے پیار کریں گے۔ تو ذات محمدی کو دل سے نکال دو، بس آٹومیٹک کامیاب ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس کلمے کا ڈیفینیشن کر دو، آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ یہ ترجمہ، لا مانے نہیں، الہ مانے معبود، الا اللہ، الا مانے بٹ، لیکن اللہ مانے اللہ، تو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ یہ فرسٹ کا ترجمہ۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ترجمہ۔ اب آپ سن پر ہاتھ رکھ چکا ہے کہ رسول پاک اعلان رسالت فرمائے، اعلان رسالت فرمائے تو یہی جملہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ۔
में ये तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो आप जरा सीने पर हाथ रख के बताइए कि नबी ने जब सहाबा को कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो सहाबा इबादत करना कि नहीं इबादत? जब नबी कह रहे हैं सहाबी को कि सुनो इबादत के लायक कोई नहीं है, इबादत के लायक कोई नहीं है, तो आप चाहिए कि सहाबा इबादत करें, लेकिन आप थोड़ी सी तारीफ पर ध्यान दौड़ाइए। नमाज की फर्जियत मेराज में हुई, हज की फर्जियत हिजरत के बाद हुई, ज़कात की फर्जियत हिजरत के बाद, यानी सब मदीना में। नमाज सिर्फ मेराज में फर्ज हुई है और ऐलान रिसालत 40 साल की उम्र में हुई, 40 साल की उम्र में। और मेराज जो है 52 ईयर्स, यानी 12 साल के बाद नमाज फर्ज हुई। समझ रहे हैं आप? तो आप जब रसूल पाक 40 साल ही में ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, तो सहाबे किराम से पूछिए कि कौन से माबूद की और कौन सी इबादत कर रहे हो आप? नबी तो कह रहे हैं ना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो सहाबा पूछ सकते थे, नहीं अल्लाह या रसूल अल्लाह, वो इबादत के लायक है तो इबादत क्या करें? नमाज तो मेराज में फर्ज होने वाली है, ज़कात हज जितने भी पिलर्स ऑफ इस्लाम है सब मदीना में होने वाले हैं, यहाँ क्या कौन सी इबादत करें? क्या जवाब मिलेगा आपको? 41-42 से लेकर 12 साल तक नोट करना बड़ी तकलीफ होती है और बड़े दर्द के साथ मैं जुमला हमेशा हर जगह बोलता हूँ। आज 40 दिन और 4 दिन के चिल्लों में नबी को समझ जाओगे नहीं प्यारे। ऐलान रिसालत जब रसूल पाक ने फरमाया तो ईमान लाने वालों में अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक उमर फारूक की जात है, बाबुल इल्म की जात है। अरे हसनैन करीमैन की माँ जो जन्नती औरतों की सरदार है, उनकी माँ खदीजतुल कुबरा की जात है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की जात है। ऐसी बड़ी बड़ी अजिल्ला शख्सियतें अल्लाह के रसूल पर इस जुमले पर ईमान ला रही है कि इबादत के लायक कोई नहीं, लेकिन इनके पास जरा भी कोई न नमाज है, न हज है, न ज़कात है, क्योंकि ये नाज़िल ही नहीं हुआ तो कहां से? तो क्या जवाब मिलेगा इनकी तरफ से? एक जवाब मिलेगा, नबी की जात को समझना ये सबसे बड़ी इबादत है। आया समझ में? तो 40 से लेके 12 साल की उम्र तक सिर्फ नबी की जात को समझवाया है और प्रैक्टिकली तौर पर ट्रेंड किया है। आज 4 दिन में तुम नबी को समझ जा रहे हो यार, 40 दिन जा रहे हो तो कंप्लीट मुसलमान हो गए। कहां से होता? अफजलुल बशर को 12 साल तवज्जो दे रहा। अच्छा, यहां पर ये भी ना बोलिए कि अफजलुल बशर को 12 साल, रब की ये वसीयत है, खुदा ही ने ये चाहा ना कि ऐलान आज कीजिए मेरे माबूद होने का, लेकिन इबादत में 12 साल के बाद नाज़िल कर दो। ज़कात हज जितनी भी चीजें हैं, इससे क्या समझे आप कि नबी की मोहब्बत और नबी की जात को समझाना ये है तौहीद, ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एतबार। खुदा की तौहीद क्या बनी? 12 साल जब नबी को लगे हैं तो अरे उम्र भी काट दोगे तब भी तुम सहाबे किराम के 12 मिनट के बराबर नहीं हो सकते। 12 साल तो बहुत बड़ी बात है, पर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सय्यदना अबू बकर सिद्दीक के बराबर तो हो ही नहीं सकते। ये तो सारे बशर, नबियों के बाद सारे बशर में सबसे अफजल है, तो हो ही नहीं सकते। ये 12 साल तक क्या करे? ये 12 साल तक क्या करे? नबी को देखे, नबी को पढ़े, नबी को समझे, ये बहुत बड़ी इबादत थी। तो खुदा खुद चाहता है कि पहले नबी को चाहो, नबी को पसंद करो, नबी को पहचानो, नबी ही को पहचानो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, ये सब बातें याद रखिए। कभी भी अगर कोई आपको कहे जमात में जाने के लिए, तो आप निगलेक्ट मत करो, उनको अपने पास लाने के लिए ये पेश करो कि किस जमात में बात जाने की बात आप कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की जमात, अल्लाह के रसूल की जमात, रसूल के बारे में जरा सा सिर्फ 10 शान की बात बताओ, शान की बात बताओ। रसूल के बारे में क्या जानते हो? जानते हैं ग़ज़वा तबूक से सहाबे किराम लौट करके जब आ रहे थे तो एक जगह खेमा डाला। या आप सोचेंगे कि मैं खाली शान की बात करते, नमाज में ज़कात नहीं पढ़ते। याद रखिएगा, अल्लाह को जो पसंद है वो करते हैं। नोट कीजिए, हमें जो पसंद है, हमारी जो अक्ल कहती है वो हम नहीं करते। रब जो कहता, अरे आपके लिए मैंने कहा था कि खाना हाजिर हो, भूख सख्त लगी हुई हो, रब की पसंद है खाना खा, नमाज बाद में पढ़ना। देखा, रब की पसंद है खाना खा। पेशाब लगा हुआ हो, रब की पसंद है पेशाब का, बाद में नमाज पढ़ना। देखा, तो रब की पसंद क्या है वो देखना चाहिए। हर हाल में खाली नमाज को लाते, हर हाल में मुकद्दम इसी को रखते। ये तुम्हारी सोच कैसी हो गई, तुम्हारी अक्ल कैसी हो गई? ये बहुत बड़ी सोच, गलत सोच है। तो सहाबे किराम का तसव्वुर ये था
رب کی مشیت یہ تھی کہ نبی کو پہلے پہچانا جائے. تو جو کوئی بھی آپ کو کہے جانے کے لیے آپ ان کو اپنی زبان پہ کیسے لاؤ, آپ اس طرح کہو کہ نبی کی بس شان پیش کرو آپ 10 منٹ تک. کوئی اگر پوچھ لے آپ سے کہ بھائی انٹروڈکشن آف بانی اسلام, فاؤنڈر آف اسلام, اسلام کے فاؤنڈر محمد رسول اللہ کا انٹروڈکشن کراؤ, کیا بولو؟ نماز پڑھتے تھے. کیا بولو گے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, مسجد اقصیٰ سے اسات و آسمان, پھر عرش اعظم, پھر لامکان, رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے اور آئے. تیرے کو ماننا یا نہ ماننا بس چھوڑ, لیکن یہ ہے شان مصطفیٰ کی. رسول پاک چڑچڑاتی دھوپ میں چلتے تھے, وہ بے سایہ تھے. شان یہ ہے کیونکہ شان کا مطلب ہوتا ہے جس کی شان بیان ہو رہی ہو اس کی طرف دل اٹریکٹو ہو, دل جائے, دل متوجہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شان کا مطلب یہ ہوتا. شان کا یہ مطلب نہ ہوتا کہ ان کا بیان ہو تو ان کی طرف سے نفرت پیدا ہو. جیسے آج آپ نماز پڑھتے تھے, اگر بول دو تب تو پھر نبی پاک کو 63 سال ہی تھے اور ابلیس میں تو 6 کروڑ برس نماز پڑھے. تو نماز کا اگر کمپیئر کریں تب تو پھر تو ابلیس کی طرف دھیان جاتا ہے. اس کے بعد زیادہ نماز کی عبادت کی بات نہیں, ایسی بات بیان کرنی ہوگی اپنے نبی کی جس بات سے ان کی طرف آپ کا دل بڑھے اور مچل کر کے آپ آٹومیٹک انگوٹھا چوم رہے ہیں. آٹومیٹک ایسے کر رہے ہیں جیسے دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کو خوبصورت سے سجا کر لائیں تو کوئی بولتا نہیں ہے کہ وہ سال ہو جاتے, دور ہی رہتے ہو, کیا لگ رہا ہے یار, کیا لگ رہا ہے یار بولتے ہیں. اور اگر پورے منہ میں کچرا ہو تو بھاگ جائیں گے پیچھے سے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بولا نہیں جاتا. ایسے مصطفیٰ کی شان جب بیان ہو تو دل مائل ہو جائے گا آٹومیٹک. یہ ہے تصور, یہ ہے فکر, یہ ہے صحیح سوچ. لیکن افسوس, توجہ دیجیے, اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ لا یحب الفساد, ہم فساد کو پسند نہیں کرتے, ہم دہشت گردی کو پسند نہیں کرتے. کوئی بھی مذہب اسلام سے اچھا نہیں, اس لیے کہ اس اسلام کا لانے والا محمد رسول اللہ, اور کوئی بھی نبی محمد سے اچھا نہیں, اس لیے کہ یہ نبی سارے نبیوں سے پہلے. ایک لفظ دھیان دیجیے گا, عقیدے کی دنیا میں سارے نبی بعد میں نبی ہیں, انسان پہلے, لیکن حضور پہلے نبی ہیں, انسان بعد میں. ہر جگہ آپ یہ حدیث سنے ہوں گے, کنت نبی وآدم بین الماء والطین, ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی نہیں تھے. مطلب آدم سے بھی پہلے, اور انسان کا سلسلہ آدم سے چلانا تو سارے انسان آدم سے چلے اور حضور آدم سے بھی پہلے, اور فرمایا میں نبی تھا. تو اس کا مطلب حضور کی نبوت پہلے, بشریت بعد میں, لیکن سارے نبی کی بشریت پہلے ہے, نبوت بعد میں. اب ایسا کیسے ہوتا؟ اب ایسا کیسے ہوتا؟ یہ عقل دوڑانے کا نام ایمان نہیں ہے, ماننے کا نام ایمان ہے. ہاں عقل دوڑائے تو پھر یہ تو ثبوت اور دلیل کی بات ہوگی. اور قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, بے دیکھے ایمان لانا. قرآن میں ہے الذین یؤمنون بالغیب, بے دیکھے ایمان لانا, تب جا کر کے مومن ہیں آپ. ایمان ماننے سے تعلق رکھتا ہے, جاننے, پہچاننے, تحقیق, ڈسکس یہ سب کرنے سے نہیں. یہ کوئی ابھی چپدی مولوی کیا بولا, وہ ایڈوکیٹ فیس ہے, اس کا نام ہے, وہ ایڈوکیٹ نہیں ہے. سوچیے, افسوس ہوتا بہت دل ٹوٹے گا آپ کا. خدا کا صدیاں گزر گئی, آپ کے دادا پر دادا کو انتقال کی گزر گئی, لیکن ابھی بھی اگر آپ کے دادا پر دادا کے بارے میں یہ بولے آپ کا دادا مر گیا, آپ خدا کی قسم دوستی چھوڑ دو, نہیں کیسی بات کرتے ہیں. ایک مسلم بولو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا, انداز کو دیکھیے, مر گیا اگر بول دیں, توجہ دیجیے تو کتنی تکلیف ہوگی, تکلیف ہوگی. لیکن تو جملے کا تیور دیکھیے, مر گیا ہے توحید کو بتا رہا ہے, لیکن یہ ایڈوکیٹ کہتا ہے اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بول رہے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سمجھ نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ ماں بھی کفر پر پڑ گئے تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ایسا بول کے اتنا ایزی بولا, بھی یوٹیوب پر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ماں بھی کفر پر مرے ہیں اور ٹینشن کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیک عمل آپ کے پاس ہے تو یہی آپ کو جنت لے جائے گا. یہ کوئی نبی وغیرہ کا مسئلہ نہیں جنت لے جانے کا. اس طرح کی بات کرتے مان اللہ رب العالمین, اس طرح کی بات نہیں ہے چپکی جن کو خردہ پجامہ پہن کے نہیں آتا. اب ایسے سب لوگوں کو آپ کہیں گے اسکالر, ایسے سب لوگوں کو اسپیکر اور ایکسپلینر کہیں گے تو کیا
دین کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا کرم کرنا ہے، تب آپ کے حساب سے پھر اللہ کا کرم کرنا ہے۔ اس لیے ایسی سب سے آپ کو باخبر رہنا ہے۔ تو شان یہ ہے نبی کی کہ دل ان کی طرف مائل ہو، شان اسی کو کہتے ہیں، نہ یہ کہ ایک ولی تصور نظر آئے کہ نبی کی طرح، تو جیسے کہ لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ دیکھیں تہذیب الناس میں مالی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 8 پہ کہ انبیاء جو ہے علم میں ایجوکیشن میں بڑھتے ہیں، علم میں بڑھتے ہیں، بس عمل میں امتیاں بڑھ جاتی ہیں۔ میں آپ کے حساب سے بول رہا ہوں، اس میں جو لکھا اور دلیل پوچھا اس لیے کہ حضور کی جو عمر ہے وہ 63 ایئرس ہے اور آپ کی عمر 92 ہے، تو آپ نے زیادہ عمل کرنے والے ہوئے۔ کیسے عمل کر رہا ہے؟ بس ایک لفظ ہم بولنا چاہتے ہیں، اے ابو بکر تم اتنا سے خرچ کرو، اور ہم پورے احد پہاڑ کے برابر خرچ کر رہے ہیں، آپ کے اتنے سے بھی برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ یہ فضیلت کیوں ملی؟ وہ خود کہیں گے محمد کی وجہ سے ملی۔ تو جن کے غلام کے ایک چھوٹے سے عمل کا یہ مقام ہو کہ پوری امت ان کے برابر نہیں، پوری امت پورا عمل لا کر ان کے برابر کر دے، پھر بھی برابر نہیں ہو سکتی، اور یہ کہہ رہے نہیں نبی کی 63 ایئرس ہے اور اللہ ہماری عمر 92 کیا تو ہمیں عمل میں بڑھ گئے۔ مان اللہ رب العالمین، بے ظالم تو دعا کر، پتہ نہیں تیرا دل قبول کرے یا نہ کرے، لیکن نبی جب ہونٹ نکالتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو کہہ تو ذرا رب حبلی امتی، اسی وقت کافر ہو جائے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اسی وقت کافر۔ اب میرے آقا تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ جملہ کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو نبی کے عمل اور اپنے عمل میں کمپیئر کر رہا، استغفر اللہ، نہ آسمان نہ زمین ایک ہو سکتا، نہ عمل امتی اور نبی ایک ہو سکتا۔ اس لیے ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، ایسی سوچ اگر ہے تو یہی ہے جہالت۔ آپ جبے کبے اور کسی دارالعلوم وغیرہ سے کنیکشن کو نہ دیکھیے، اپنے خدا کی شان جہاں ہو وہ دارالعلوم نہ بھی ہو، وہی آپ کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہی آپ کا سب سے بڑا مقام ہے۔ اپنے نبی کی شان جہاں دیکھیے وہی آپ کا دارالعلوم ہے، وہی آپ کا مرکز ہے، جہاں سے شان۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کعبہ اور مدینہ کو جگہ کے اعتبار سے نہیں مانتے، جگہ تو نبی کے آنے سے پہلے بھی تھی، زمین تھی نا مکہ مدینہ کی، لیکن نہیں، آج جو اس کی عظمت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک غربت میں لاکھوں سلام، نبی کا قدم پڑا ہے، اور اس قدم کی پھر اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے، اے حبیب آپ مکہ کی وادی میں چل رہے ہو، آپ حرم پاک میں چل رہے ہو، اس لیے اب اس کو ہم عظیم رتبہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ہر جگہ آپ کو، ہر جگہ وہ مرکز ہے آپ کا، ہر مقام وہ مرکز ہے آپ کا جہاں اللہ اور رسول کی شان ملے، اور جہاں بھی نبی کے خلاف پہلو دیکھیے، چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا دارالعلوم دیوبند ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں آپ کو جانے کی کسی بھی طور پر آپ کا ایمان روکتا ہے، میرے فتوے کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کسی کے فتوے پر ایمان نہیں، اللہ اور رسول پر ایمان۔ لہذا کہیں بھی شان محمدی کے خلاف کوئی بھی پہلو دیکھیے، ایسے ہی تھوک دیجئے جیسے کبھی مکھی منہ میں چلی جائے اور فتوا نہیں لیتے ہیں، جا کر تھوکوں یا نہ تھوکوں، سڈنلی تھوک دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اسی سوچ کے ساتھ زندہ رکھے، اپنے